بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ قرآن ناطق ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ ترجمہ، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہو تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ انسان کے اندر والدین، اولاد، بھائی، بیوی، خاندان اور مال، تجارت اور مکان، ان سب چیزوں سے محبت فطری چیز ہے، لیکن رب تعالیٰ اپنے بندوں کو آگاہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے اندر ان سب چیزوں کی محبت میرے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ جائے تو تم گویا خطرے کی حد میں داخل ہو چکے ہو، اور بہت جلد تم کو میرا غضب و عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ صرف یہ کہ فرض ہے بلکہ سب سے قریبی رشتہ داروں اور سب سے قیمتی متاع پر مقدم ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں، یعنی تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس نے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اب اے عمر، جنگ احد میں ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ، بھائی اور شوہر پر وانہ وار لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ انہیں جب یہ معلوم ہوا تو اس کا کچھ غم نہ کیا، بس یہ پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے۔ جب ان کو بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و سلامت ہے تو بولے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دو۔ آپ کو دے کر، اور ایک روایت میں ہے کہ بے تابانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پکڑ کر کہنے لگی، کل مصیبت بعدک جلل، یعنی آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ہیچ ہے۔ یہ تھا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ صادق۔ کیا اس کی نظیر مل سکتی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقیناً میرے نزدیک میری جان اور میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے، لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جاتے ہیں تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو دیکھ نہ لوں قرار نہیں آتا، لیکن اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جنت میں داخل ہو کر آپ انبیاء کرام علیہم رضوان علیہ السلام کے ساتھ بلند مقام میں ہوں گے، اور میں نیچے درجے میں ہونے کے سبب اندیشہ کرتا ہوں کہ کہیں آپ کو نہ دیکھ سکوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر حاضر ہوئے۔ ترجمہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام علیہم رضوان
ایک لمحہ کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین دیکھنا گوارا نہ کرتے۔ فتح مکہ سے پہلے مشہور صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنان اسلام کے نرگے میں آ گئے۔ صفوان بن امیہ نے ان کو قتل کرنے کے لیے اپنے غلام مستاس کے ساتھ تنعیم بھیجا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدود حرم سے باہر لے جایا گیا تو ابو سفیان نے، جو ابھی اسلام نہ لائے تھے، ان سے پوچھا، زید، میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم پسند کر سکتے ہو کہ اس وقت ہمارے پاس تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور ہم ان کو قتل کریں اور تم آرام و سکون سے اپنے اہل میں رہو؟ حضرت زید نے جواب دیا، اللہ کی قسم، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اس وقت میرے حضور جہاں کہیں بھی ہو ان کو ایک کانٹا بھی چبھے اور میں آرام و سکون سے اپنے اہل میں رہوں۔ یہ سن کر ابو سفیان نے کہا، میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا کہ کسی سے ایسی محبت کی جاتی ہو جیسی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے اصحاب کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پہنچنے کے بعد آپ کے لیے اپنا چین نہ سمجھا، اپنی راحت نہ سمجھی، اپنی جان نہ سمجھی، بلکہ یہ سب کچھ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ہر طرح کا آرام پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرتے۔ دھوپ کا وقت ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سائے کا انتظام کرتے، پڑاؤ ڈالا جاتا تو خیمہ نصب کرتے، مارکوں میں ہوتے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ ہوتے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت آ گیا تو ان کی زوجہ نے کہا، ہائے غم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں بلکہ وہ خوشی، کل ہم محمد اور ان کے اصحاب سے ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم ورضوان اللہ تعالیٰ عنہم، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، اس کی ہر ادا سے محبت، اس کی رفتار سے محبت، اس کی گفتار سے محبت، اس کے لباس و طعام سے محبت، غرض اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ حضرت عبید بن جریج نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں نے دیکھا آپ بیل کے دباغت کیے ہوئے چمڑے کا بے بال جوتا پہنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایسا ہی جوتا پہنا کرتے تھے جس میں بال نہ ہو، اسی لیے میں بھی ایسا ہی جوتا پہننا پسند کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کی دعوت کی، میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا۔ جو کی روٹی اور شوربہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا جس میں کدو اور خشک کیا ہوا نمکین گوشت تھا۔ کھانے کے دوران میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ پیالے کے کناروں سے کدو کی کاشیں تلاش کر رہے ہیں، اسی لیے میں اس دن سے کدو پسند کرنے لگا۔ امام ابو یوسف شاگرد امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے اس روایت کا ذکر آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کدو پسند فرماتے تھے۔ مجلس کے ایک شخص نے کہا، لیکن مجھے پسند نہیں۔ یہ سن کر امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کھینچ لی اور فرمایا، جدد الایمان والا لقتلنک، تجدید ایمان کر ورنہ تم کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا۔